اپنے بچوں کو آپ نے خاص طور پہ ایک چیز سمجھانی ہے. نوجوانوں، یہ آپ کے لیے بھی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ کوئی ملک عظمت پہ نہیں جا سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، اس ملک کی دنیا میں عزت نہیں ہو سکتی جب تک وہ ملک اپنا مقام نہیں سمجھتا، جب تک وہ ملک ایک چیز اپنے ذہن میں نہیں ڈالتا کہ اللہ نے ہمیں پر دیے، اللہ نے ہمیں پر دیے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے عظیم اللہ کی مخلوق. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم زمین کے اوپر چونٹیوں کی طرح رینگیں. جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب میں اللہ نے صلاحیت دی ہے. ہم سب میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو اٹھا سکتے ہیں، ہم اس کو وہ ملک بنا سکتے ہیں جو علامہ اقبال کی خواب تھی، ایک مثالی اسلامی ریاست جو دنیا کے اندر مثال بنے کہ اصل میں اسلام کیا ہے. تو میں اپنی بہنوں، آپ سب کو اور اپنے نوجوانوں، خاص طور پہ آپ کو، میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ آپ کو ایک بڑا انسان بناتا ہے. ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ایک چھوٹا سا انسان بن جاتے ہیں. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے بہت زیادہ صلاحیت رکھنے والے کھلاڑی تھے، میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھے، لیکن ان کی خواب بڑی نہیں تھی، سوچتے نہیں تھے بڑا. جب تھوڑا سا کامیابی ہوتی تھی مطمئن ہو جاتے تھے یا پیسے کے پیچھے لگ جاتے تھے. یہ میرے پاکستانیوں ایک چیز رکھنا، یہ میرے کبھی لفظ نہ بھولنا، پیسے کو استعمال کرنا سیکھو، پیسے سے کبھی استعمال نہ ہونا. پیسے کے بت کی کبھی پوجا نہ کرنا. حضرت موسیٰ جب وہ 40 دن کے لیے گئے تو پیچھے ان کی قوم، جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ سونے کی گائے کی پوجا کر دی، مطلب کہ پیسے کی پوجا شروع ہو گئے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مہربانوں کا مخالف ہے وہ بھی پیسے کے بت کی پوجا کرتا ہے، وہ بھی پیسے کو بڑا سمجھتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھو، سوائے اللہ کے جب آپ کسی چیز کے سامنے جھکتے ہیں وہ شرک ہے، چاہے وہ پیسے کا بت ہے، چاہے وہ خوف کا بت ہے. تو میری قوم، یہ سب سے خوفناک بت پیسے کے بت کے علاوہ خوف کا بت ہے. خوف بھی ایک بڑے انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے. آج تک کوئی بڑا کھلاڑی نہیں نکلا جس نے اپنے خوف کو قابو نہیں پایا. آج تک کوئی بڑا فوجی نہیں نکلا جس کو تغمے ملے ہو، جس نے اپنے خوف کے بت کے اوپر قابو نہ پایا ہو. بڑا بزنس مین بنا جس کو نقصان سے ڈر، اس ڈر کے اوپر قابو نہ پایا ہو. کوئی بھی انسان جو اپنی خواب کے پیچھے جانے سے ڈرتا ہے وہ بڑا انسان نہیں بنتا. اور اس لیے میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی. اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا
اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے بچوں کو، اس ملک کے نوجوانوں کو پتا چلے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے، وہ کیسے ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیسے انہوں نے ان کو دنیا کی امامت کروا دی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ عرب جو مدینہ میں مکہ میں بستے تھے، ان کے دونوں طرف دنیا کی اس وقت کی عظیم سپر پاورز تھی، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ان کو ایسا تبدیل کیا، ان کو چھوٹے سے لوگوں کو بڑے انسان بنا دیا، ان کے خوف ختم کر دیے، جو اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، بت ختم کر دیے۔ وہ لوگ پرواز کرتے کرتے کئی 100 سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی، دنیا کی عظیم ترین قوم بن گئے۔ اسی لیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، اس لیے نہیں کہ آپ اللہ کو فائدہ پہنچاتے، اس لیے کہ جب آپ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں، آپ ایک چھوٹا سا آدمی بڑا انسان بن جاتا ہے، انسانوں کو پر لگ جاتے ہیں۔ تو میری سب سے بڑی کوشش ہے کہ میری اپنی قوم کو کسی طرح اپنے نبی کی سنت پہ چلاؤں، تاکہ میری قوم بھی ایک عظیم قوم بنے، اور وہ بننی تھی جو علامہ اقبال کی خواب تھی، اور جو میرے لیڈر قائد اعظم نے جس کی جدوجہد کی تھی، وہ ایک عظیم قوم تھی، وہ بننی تھی۔ دنیا کے اندر مثال ہم نے بننا تھا، اس راستے پہ ہمیں واپس جانا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ملک کو آزاد کریں۔ سب سے پہلے ملک کے فیصلے پاکستان میں ہوں، ہم اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں، ہمیں کبھی کسی اور ملک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے کہ جب ایک قوم کسی اور ملک کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے اس کی عزت نہیں ہوتی، ہر پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے پیر پہ نہ کھڑا ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک اس ملک میں قانون کی بالادستی یعنی کہ انصاف نہیں ہوگا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک اس ملک میں ہماری عدالتیں آزاد اور مضبوط نہیں ہوں گی، جب تک وہ انصاف نہیں دیں گی، پاکستان چھوڑیں، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں اپنی عمر میں پھرا ہوں، ساری دنیا تقریباً دیکھ لی میں نے، ایک نتیجے پہ میں آیا کہ خوشحال ملک اور اس ملک جدھر غربت ہوتی ہے صرف ایک فرق ہوتا ہے، خوشحال ملکوں کے اندر انصاف ہوتا ہے اور غریب ملکوں کے اندر ظلم کا نظام ہوتا ہے، جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا۔ میں نے 26 سال پہلے سے اپنی قوم کو ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی انصاف کے اندر، کیونکہ میں نے برطانیہ میں جو نظام دیکھا اس کی سب سے بڑی کامیابی کی وجہ یہ کہ وہاں انصاف کوئی قانون کے اوپر نہیں، طاقتور کے لیے بھی وہ قانون، کمزور کے لیے بھی وہ۔ پاکستانیوں میری ایک بات سن لیں آپ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب فتح مکہ کی تو انہوں نے سب کافروں کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، لیکن جب ان کے پاس ایک درخواست آئی، انہوں نے کہا، ان کے پاس آئی کہ جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے، قریش کی لڑکی ہے، ان کو سفارش آئی کہ اس کو معاف کر دو۔ آگے سے انہوں نے جواب دیا، جو سب سے رحمت انسان، رحمت للعالمین، دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے اس کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی سزا ملے گی، یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں، میری بیٹی بھی نہیں ہے۔ جس وقت ایک معاشرہ چوری کو برا نہیں سمجھتا، وہ قوم اپنی قبر کھود دیتی ہے۔ جب ایک معاشرہ برائی کو برا نہیں سمجھتا، اپنی تباہی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا، امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ حکم دیا قوم کو حکم دیا ہے کہ اگر تم نے اپنی بہتری کا سوچنا ہے تو برائی کے خلاف جہاد کرو۔ کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ بدی کے ساتھ مفاہمت کرو۔ اور میں اپنی خواتین کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ جو حکم ہے اللہ کا، امر بالمعروف، اچھائی کی تربیت کریں، اچھائی اور برائی میں فرق بتائیں، کیونکہ جو مغرب میں میں نے معاشرے دیکھے ہیں وہ واقعی امر بالمعروف پہ چلتے ہیں۔ وہ معاشرے جن کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ معاشرے امر بالمعروف پہ چلتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور ہم تماشا کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چور جیلوں میں اور بڑے بڑے ڈاکو کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ ہر دنیا کا معاشرہ جو کامیاب ہے وہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، جس قوم کی عورتیں بیدار ہو جائیں، شعور آ جائے، وہ قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پرانے زمانے کے اندر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے اور رائے حق پہ لے کے آئے، تو ایک وقت ایسا تھا کہ آدمی کہیں اور ہوتا تھا، گھر میں عورتیں اور نوجوان اسلام قبول کر لیتے تھے۔